وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى في موضع آخر قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. وقال تعالى والله على كل شيء قدير. وقال الله عز وجل وكان الله على كل شيء مقتدرا. محترم بھائیو، الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے میں آپ کے سامنے اللہ کے جو پیارے پیارے نام ہیں اس کا معنی بتاتے آ رہا ہوں. اللہ کے سب سے اچھے ناموں کے معنی جاننا اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کے پیارے پیارے ناموں کا معنی جانتے ہیں. اور جب ہم اللہ کے پیارے پیارے ناموں کا معنی جانتے ہیں تو ہمارا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اللہ کے اوپر، ہمارے ایمان میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے. تو اسی لیے اللہ کے ناموں کا معنی جاننا ضروری ہے. اب آپ کے سامنے آج 3 ناموں کو لے کر آیا ہوں میں. القدیر، القادر، المقتدر. اللہ کے 90 پر 9 ناموں میں سے یہ 3 نام بھی ہے، القدیر، القادر، المقتدر. ان تینوں ناموں کا معنی ایک ہی ہے، اس لیے اس کو ملا کر آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں. تینوں ناموں کا معنی کیا ہے؟ طاقت والا، قدرت والا، شاہ زور. یعنی اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت اتنی زیادہ ہے جس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. اللہ کی طاقت ایسی ہے کہ اللہ کسی چیز کو بنانا چاہتا ہے، کسی چیز کو نیست و نابود کرنا چاہتا ہے تو بس کہتا ہے کن فیکون، ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے. اللہ کی طاقت اتنی زیادہ ہے. کسی بھی چیز کو اللہ بنانا چاہے یا بگاڑنا چاہے تو بس اللہ کے لیے کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں، ہو جا بولے تو ہو جائے گا. یہ اللہ کی طاقت ہے. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں داخل کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور جہنمیوں کو جہنم میں داخل کرنے کی طاقت رکھتا ہے. کل قیامت کے دن جہنم کو 70,000 فرشتے کھینچ کر لے کر آئیں گے اور ہر فرشتے کے ساتھ 70,000 لگے ہوں گے. اللہ اکبر! کتنی بڑی ہوگی وہ جہنم، کتنی خطرناک ہوگی وہ جہنم. 70,000 فرشتے اس کو کھینچ کر لائیں گے اور صرف 70,000 نہیں بلکہ ہر فرشتے کے ساتھ 70,000 لگے ہوں گے. جہنم ایسی خطرناک، ایسی بھڑک رہی ہوگی، کتنے کی سال دور سے وہ آنے میں ابھی کئی سال لگنے والے ہیں، لیکن اس کی بھاپ یہاں مجرموں کو، گنہگاروں کو لگے گی، وہ چیخیں گے، چلائیں گے. اتنی خطرناک جہنم کو بنانے کی طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. یہ اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت ہے. محترم بھائیو، اللہ کی طاقت پر ہمارا ایمان اسی وقت مضبوط ہوگا جب کہ ہم تقدیر پر ہمارا ایمان مضبوط کریں گے. تقدیر پر ہمارا ایمان مضبوط رہنا اس بات کی گواہی ہے کہ ہمارا ایمان اللہ کی قدرت پر ہے، اللہ کی طاقت پر ہے. اگر تقدیر کو نہیں مانیں گے تو اللہ کی قدرت کو ہم نہیں مانیں گے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تقدیر کا انکار کرنے والا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تقدیر کا منکر اسلام کا منکر ہے. وہ تقدیر کو انکار کرنے والا گویا اسلام کو انکار کرنے والا ہے، اس لیے کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا، ہر چیز کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اگر اس کا ایمان ہے اس بات پر نہیں ہے
کہ یہ سب چیزوں کو بنانے والا اللہ ہے تو پھر اس کا اسلام بھی نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ توحید کا سرمایہ توحید کو مانتا ہے تو تقدیر کو مانتا ہے، جو تقدیر کو نہیں مانتا وہ توحید کو بھی نہیں مانتا۔ تو یہ سب باتیں آپ کے سامنے کیوں، یہ سب اقوال آپ کے سامنے کیوں بیان کیا ہوں؟ یہ سب اقوال آپ کے سامنے اس لیے میں بیان کرتا ہوں کہ تقدیر پر ہمارا ایمان مضبوط ہونا، اور تقدیر پر ہمارا ایمان جب مضبوط ہوتا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اللہ کی قدرت کو مانتے ہیں، اللہ کی طاقت کو مانتے ہیں۔ اور اگر تقدیر پر ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے تو پھر اللہ کی طاقت کو بھی ہم نہیں مانتے ہیں۔ دنیا میں بڑے سے بڑا پیسے والا منٹوں میں غریب ہو جاتا ہے، دنیا میں غریب سے غریب آدمی منٹوں میں پیسے والا ہو جاتا ہے۔ یہ سب تقدیر کا کھیل ہے، قدرت ہے یہ، تو اس پر ہمارا ایمان ہونا، اللہ اس کی تقدیر میں وہ لکھا تھا ہو گیا، یہ ہمارا ایمان اس پر ہونا۔ تو اللہ کی طاقت دیکھو، منٹوں میں کسی کو غریب بھی بنا سکتا، منٹوں میں کسی کو امیر بھی بنا سکتا، یہ اللہ کی طاقت ہے۔ تو پھر اس کی تقدیر ویسے ہی لکھی تھی تو وہ ہویا، تو یہ تقدیر پر ایمان بھی ہے یہ۔ اور اگر ہم تقدیر کو نہیں مانیں گے، انکار کریں گے، تو پھر اللہ پر بھی ہمارا ایمان کمزور ہوگے جیسا۔ بہت ضروری ہے محترم بھائیو تقدیر پر ایمان لانا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے، کوفہ سے کچھ لوگ آئے، آ کر کہنے لگے، اے عبداللہ، کچھ لوگ کوفہ میں ایسے ہیں جو تقدیر کو نہیں مانتے ہیں۔ کیا بولے؟ صحابی کے پاس آ کر، کوفہ میں کچھ لوگ ہیں جو تقدیر پر ایمان نہیں لاتے۔ تو عبداللہ بن عمر بولے، جاؤ ان کو بتا دو ان سے میرا کچھ تعلق نہیں ہے۔ یعنی ایک صحابی بولتے ہیں ان سے میرا کچھ تعلق نہیں، مطلب کیا ہے؟ وہ صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہوئے۔ ایک صحابی اپنا تعلق کٹ کر رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان والے نہیں۔ ایمان والوں سے صحابی اپنا تعلق توڑ سکتا نہیں، تو وہ ایمان والے نہیں ہیں، اس لیے صحابی یہ بات بولے کہ ان سے میرا تعلق نہیں، جا کر بتا دو۔ لہٰذا تقدیر پر ہمارا ایمان جتنا مضبوط ہوگا تو پھر اللہ کی طاقت پر بھی ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہوگا۔ اور میں آپ کو بتلا دوں، تقدیر پر ایمان ہمارا مضبوط کرنے کا سب سے زیادہ فائدہ کیا ہے معلوم؟ جب ہمارا ایمان تقدیر پر مضبوط ہو جائے گا، ہمارے زندگی میں بے چینی نہیں آئے گی کبھی بھی۔ آج کل انسان چھوٹے چھوٹے معاملے کو لے کر ڈپریشن میں چلے آتے رہتا، ٹینشن میں چلے آتے رہتا۔ اگر اس کا ایمان تقدیر پر مضبوط ہو جائے نا، وہ ڈپریشن میں نہیں جاتا، یہی سوچے گا میرے بیپار میں نقصان ہو گیا کیا، چلو کوئی بات نہیں، اللہ میرے تقدیر میں لکھا تھا ہو گیا۔ اگر اس کو اللہ بہت زیادہ مال دے دیا تو بھی غرور فخر نہیں کرتا، اللہ میرے نصیب میں لکھا تھا آ گیا۔ یہی چیز کتنا بھی نقصان ہونے دو، اس کے کتنے بھی قریب کا رشتہ دار انتقال ہونے دو، یہی سوچے گا میری تقدیر میں یہ لکھا تھا، اللہ نے لکھا ہے ہو گیا بس۔ انسان کبھی بھی تقدیر پر ایمان رکھنے والا ٹینشن میں نہیں آتا، ڈپریشن میں نہیں جاتا۔ گھر میں کتنا بھی بڑا حادثہ ہونے دو، کتنی بھی بڑی مصیبت آنے دو، کوئی بات نہیں، وہ سوچے گا قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ میرے تقدیر میں یہی لکھا تھا ہو گیا۔ تو یہ تقدیر پر ایمان لانے کا سب سے بڑا فائدہ ہے، یاد رکھ لو۔ انسان ٹینشن میں نہیں آتا، آج اس کی بہت ضرورت ہے۔ آج چھوٹے چھوٹے معاملے کو لے کو انسان ڈپریشن میں چل جاتا، رات میں نیند میں نہیں آتی اسے، رات میں نیند ہوشیار ہوئی تو وہ سوچتے رہتا، نیند اڑ جاتی اس کی۔ ارے ایمان رکھ بھائی، تقدیر پر ایمان کو مضبوط کر، تقدیر پر ایمان کو مضبوط کریں گے تو ہم کو کوئی شکایت نہیں رہے گی، یاد رکھ لو۔ اللہ لکھا تھا ہو گیا، اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ بدلنا چاہے تو بدل سکتا۔ تو لہٰذا محترم بھائیو، اللہ کی تقدیر پر ایمان کو جب ہم مضبوط کرتے ہیں تو پھر
ہم زندگی میں کبھی بے چین نہیں ہوں گے، ٹینشن میں نہیں جائیں گے، ڈپریشن میں نہیں جائیں گے، اللہ کے فیصلے سے ہمیشہ راضی رہیں گے۔ یہ اللہ کی تقدیر ہے، کوئی بدل نہیں سکتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ ہمارے صدقے سے، ہمارے دعاؤں سے اللہ چاہے تو تقدیر بھی بدلتا ہے، لیکن ہمارا ایمان اس بات پر ہونا چاہیے اللہ ہماری زندگی میں جیسا لکھا ہے ویسا ہو رہا ہے، یہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب لوگوں کو اللہ کے پیارے پیارے ناموں کا معنی جاننے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، ایمان کے حالت میں باقی رکھ، جب ہم کو اس دنیا سے لے لے تو بھی ایمان کے حالت میں لے لے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔